مونږه کنسیلمنٹ چې کوم دی نو په ایل سی ډي سکرینز کې ونیول، مونږ چې کوم دی په ګیس سلنډرز کې ونیوله، مونږ په ترماس چې کوم دی نو هغې کې ونیوله. علي منور خان وایي ما له بېګاله به وي خوب به راله را نه شي وي د دې هلک دا چهره چې کومه ده که نه. ما سهار چې ناشته کوله نو ما خپلې مور ته د دې ماشوم کیسه اول کړې. اس کے میں نے سر جی یہ صرف 3 پھیرے لگائے ہیں. اس کو 20 ملے تھے اور مجھے 5 اس نے دیے تھے. پھر 5000 جی. کبھی سوچا نہیں ہے ہو سکتا ہے اس میں منشیات ہی نہ ہو، اس نے بوم لگا کے آپ کو دے دیا. دی ماشوم یو ځل د بیگانه یو خبر دروغ نه ده کړې. امی کا مجھے پتہ ہے وہ رو رہی ہوں گی ابھی بھی، اور ابو ویسے بیمار ہے. اور چرته بېغور راغلی ده نو دا رکوټې بچې سمګلر شوی دی. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع په نامه د رب ذوالجلال چې ډېر بخونکی او مهربانه دی. ایکسایز پولیس سټیشن پېښور. نن یو ملزم چې ماشوم دی، د ماشوم پاک په دې لږ وخت کې 3 پیرې وکړې د پوډرو، د په 3مه پیره باندې ګیر شو. د پروګرام په دې شروعاتو کې به تاسو کتلي چې ویل سی ډي کې دغه پوډر پټ کړو او تاسو د نظر مخامخ شو. بچیان چې لا ډېر واړه دي سمګلران شو صاحبه، پلار ته چې پته لګي او ورته زوی ووایي یا ورته کورودانې وایي چې لکه پلانکې خو په پوډرو کیس کې لاړه، بچې دا ته څه وایې؟ یقین منه کې وایي بچې لا اوسه پورې خو خو له اوس را زلمی شو، هغه خو د خپل چم بازار هم پوره نه دی کتلی او ته وایې د پوډرو په کیس کې ګیر شو. نن به دې خبرې کوي او تاسو به اورئ. نن به فارمیټ لږ چینج ډېر ښاغلی ازلان صاحب او د هغې ټیم دلته موجود دی. نن به ازلان صاحب د سره خبرې کوي او تاسو به زما خبرې کمې او د ده او د ازلان خبرې صاحب د ازلان صاحب خبرې ډېرې اورئ. را روانې کې وروره. څه داسې حالات جوړ شي کوم ځای کې داسې بېغوري ده، داسې بې فکري ده چې ماشوم دی لا خو یې پوره بازار او ښار هم نه کتلی او هغه بیا د پوډرو او د منشیاتو سمګلر وګرځي. کوم ځای کې داسې څه کمزوري ده. نن د دې پروګرام مقصد همدا دی چې یو ماشوم په خپله ګویا شي چې داسې کم قسمه حالات دي چې د 1 نه 2 نه او 3 ځله د دغه پوډرو وړو یو کوشش کړی دی، 2 ځله دی کامیاب شو، په 3 ګیر شو. که دې ګیر نه مې د 4 او 5 هم کوله تر هغې به یې کول چې تر څو درته لاس نه یې اچولی شوي. دا هم ښه خبره ده چې دې اوس ګیر شو. ازلان صاحب یو جهانمنه ستاسو، منور صاحب ستاسو ډېره ډېره مهرباني. نن مایک ما کېښوده جي او دا ماشوم ستاسو مخامخ ناست دی. دنه که تاسو تپوس کول غواړم ډېر کتونکي هم ګوري چې دا ماشوم دې حالاتو کې څنګه راغی. دا کیس راغلی دی بېګا، دا یو ځوان ماشوم هلک دی، ایله چې کوم دی نو 18 سال د ایج شوی دی او دی پرون چې کوم د بیګا د شپې دی نیولې شوی دی په نارکوټیک سمګلینګ کیس کې. او تاسو پروګرام په سٹارټ کې دا ویډیو هم ښودله چې د ایل سی ډي سکرین نه چې کوم دی نو 2 kg هیروین برآمد شوي دي. روټین کې خو چې تاسو په ناکه باندې ایل سی ډي د سکرینونو څوک نه چیک کوي، دا تاسو په دې شک راغی که داسې نه کوي؟ موږ داسې کار دی چې اوس چونکې د سمګلینګ د طریقې بدلیږي لګیا دي. شاته چې کوم سمګلران ناست دي نو هغوی ورسره له ټایم سره هغوی خپلې طریقې بدلوي. مونږ کنسیلمنټ چې کوم دی نو په ایل سی ډي سکرینز کې ونیول، مونږ چې کوم دی په ګیس سلنډرز کې ونیوله، مونږ په ترماس چې کوم دی نو هغې کې ونیوله، هیټرز وغیره ډېر ډفرنټ چې کوم اکوپمنټ دي، ډیوایسز دي، په هر نمونه سیز کې چې کوم دی کنسیلډ مونږ نارکوټکس ونیول. دا نننی کیس زمونږ د پوره سوسایټي دپاره یو ډېر حیرانکن کیس دی.
دا یو ډیر حیران کونم دی او ډیر پریشان کونم دی. دا ماشوم چې کوم زما مخکې ناست دی زه به د کیمرا په مخ کې چې کوم دی نو دنه کوېسچن آنسرز کوم دی به تاسو دی به خپله کیسه په خپله وکړي. دا زمونږ د سوسایټي نورو خلکو پرېږده دا زما دپاره دا زما په څنګ کې د علي منور زما ملګری کوشمیټ مې ناست دی بیګا موږ دا ډسکشن کوو چې دا زمونږ دپاره هم یو الارمینګ کیس دی. د ده د عمر زما هم کشر رور دی د علي منور خان هم کشر رور دی. د هر کور کې داسې یو ځوان یو ماشوم هلک شته یعنی دا کردار د هر کور کردار دی د هر کور کردار دی. تاسو یقین وکئ چې بیګا موږ لیټ ټایم پورې د سره ډسکشن کوو او چې موږ تلو تاڼې نه کور ته بیګا میډ نایټ کې نو دا زما ملګری ناست دی موږ په خپله کې دا ډسکشن کوو چې یاره علي منور خان وایي ما له بیګا له به وي خوب به راله را نه شي وي د دې هلک دا چهره چې کومه ده که نه نو دا به زما د سترګو مخې مخې ته کېږي. او حقیقت هم دا دی موږ د ده دا چهره دی خلکو ته ښودلی نه شو ولې چې د ده د ژوند او د مستقبل خبره ده ګنې چې څونه معصومه دی د چهرې نه او څونه کم عمره دی نو موږ د درد چې کوم دی نو محسوسېږي لګیا. سهار چې زه د کور نه راتلم ما خپل کور کې که تاسو ته زه وایم چې ما سهار چې ناشته کوله نو ما خپلې مور ته د دې ماشوم کیسه اول کړې چې لکه د تکلیف دا دغه که نه چې سړي ته ګنې مونږ خو تاڼې کې روټین دی چې دنیا خلک راځي هره کیسه خو سړی کور نه کوي خو سهار چې زه راتلم ما په خپل کور کې د ماشوم کیسه کړې ده او ورسره یې مې دا کیسه کړې چې زما کشر د ده عمر دی چې ما وی د دې هلک باندې چې کوم دی نو نظر ساتئ او چې دی څه ټایم ځي او څه ټایم راځي او چا سره کینی چا سره پاسي چې موږ ته دا خبره پته وي. داسې په هر کور کې هر مور پلار له هر مشر ورور له دا غور پکار دی. زه به دنه اوس کوېسچن آنسر شروع کوم جي د ده زه سټارټ کې نوم خو نه شم اخیستی او نه د ده زه ضلع ښودلی شم او یو د ده لږه پښتو سخته ده نو د نه چې دا کم کوېسچن آنسرز کوم زه به کوشش کوم چې اردو کې وکړم چې خلک پہ پوه شي. آپ مجھے یہ بتاؤ کون سی کلاس میں پڑھتے ہو؟ میں مدرسہ پڑھتا ہوں یہ 8ویں میں نا ساتھ اس میں دینی کتابیں بھی پڑھائی جاتی ہیں اور یہ اسکول بھی دنیاوی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں. آپ قرآن مجید حفظ کیا ہے آپ نے؟ حفظ تو نہیں کیا جی. ناظرہ پڑھا ہے؟ ناظرہ پڑھا ہے. اچھا تو دینی جو علوم ہے اس میں کیا پڑھا ہے آپ نے؟ دینی علوم میں ہمیں بشتی گور مسلوی کتاب نحو ہو گئی صرف ہو گئی طریقۃ الاسریہ ہو گئی عربی کے لیے اور اسی طرح ایک دو اور کتابیں تھیں نحو میر ہو گئی ایک اور ایک اور تھی ترجمے والی نا وہ کرائی تھی بشتی گور نور الزا اس طرح بس. اچھا بچہ یہ بتاؤ کتنا ٹائم ہو گیا آپ کو یہ نارکوٹکس کی اسمگلنگ کرتے ہوئے؟ اس کے میں نے سر جی یہ صرف 3 پھیرے لگائے ہیں مطلب وقفے سے 3 لگائے ہیں نا. تو پہلا جب لگایا تھا مطلب 1-2 سال پہلے یا 1.5 سال پہلے اس طرح لگایا تھا پہلا میں نے اور جو دوسرا لگایا تھا وہ اس سے مطلب اگلے جو سردیاں آ رہی تھی ان میں لگایا اور ایک یہ کل لگایا جس میں پکڑا گیا ہوں اور بہت شرمندہ ہوں میں اس بارے میں کہ میں نے یہ کیوں کیا غلط کام کیوں کیا یا یہ کام میں ہاتھ ہی میں نے کیوں ڈالا ہے میں بڑا پچھتا رہا ہوں ابھی. تو باقیوں سے میری یہی گزارش ہے کہ کبھی بھی ان کاموں میں ہاتھ نہ ڈالے اور کوئی بھی وجہ آ جائے اپنے ماں باپ کو بتائے اپنے بڑے بھائی بہن کو بتائے خود کبھی کسی اس چیز میں ہاتھ نہ ڈالے. مطلب کیسے انوالو ہو گئے اس کا؟ آپ اس لائن میں کیسے آئے؟ یہ میرے ساتھ ایک مدرسے میں جب مدرسہ شروع میں گیا تھا نا تو ساتھ میرا ایک ہمارا رشتہ دار ٹائپ تھا نا گاؤں والا تھا تو اس کا نام تھا اور اس کے ساتھ ذرا یہ وہ کام کرتا رہتا تھا. ایک دن میں نے اس کو چرس پہ پکڑا تھا مطلب وہ پی رہا تھا نا راستے میں تو اس سے میں نے ذرا ڈرایا دھمکایا تھا کہ میں تمہارا استاذ کو بتاؤں گا لیکن اس نے مطلب مجھ پہ زور آوری کی ہے نا کہ میں تجھے ماروں گا یہ وہ فلانا ڈمکانا. تو میں ایک دن وہ جب ہمارا مطلب مدرسہ ختم ہو گیا تو وہ مجھے کالے وغیرہ کرتا تھا کبھی کام کرنا ہوا تو بتائیے آ جانا. میں تو اچھے کام کے لیے گیا تھا میں نے اچھا کام سوچا تھا اس سے نا تو میں اس کے پاس چلا گیا پشاور. یہ ادھر بیٹھا ہوا تھا پی رہا تھا
چرس. تو اس نے کہا یہ کام ہے تو کرنا ہے تو بتاؤ, نہیں کرنا تو نہ بتاؤ نا. تو اس ٹائم تو میں نے مطلب انہوں نے LCD رکھی تھی, میں نے نہیں کہا, میں نے کہا میں نہیں کرتا یہ وہ, میں نے ذرا ان کو سنائی تھی, میں واپس چلا گیا تھا اسی دن ہی. تو پھر کچھ دنوں بعد مطلب ہفتے میں یہ مجھے کال وغیرہ کرتا تھا کہ بھی پیسوں کی ضرورت ہو تو بتائیے. ایک دفعہ میں نے اس کو کہا بھی تھا ضرورت ہے, اس نے مجھے 1000 روپیہ بھیجا تھا. تو یہ کہتا ہے کبھی کوئی کام کرنا ہو تو بتا دینا مجھے نا. تو پھر ایک دفعہ مطلب مجھے یہ بتاؤ نا, آپ کی پاکٹ منی کتنی ہے؟ میری پاکٹ منی ابو کبھی کبھی جب گھر میں ہوتا ہوں پھر تو بالکل نہیں دیتے, باہر جب مدرسے وغیرہ کے لیے جاتا ہوں تو 50-100 یوں دے دیتے ہیں. جب نہیں دیتے پھر نہیں دیتے. آپ کو کتنے پیسوں کی ضرورت تھی کہ آپ مطلب پشاور آئے ہو, اور اس کے لیے جو ہے نا آپ نے یہ فرسٹ ٹائم کی بات کر رہا ہوں, جب آپ پہلی مرتبہ آئے نا, آپ کو کتنے پیسوں کی ضرورت تھی کہ اس کے لیے آپ آئے ہو اور آپ نے اتنا بڑا رسک لیا؟ مجھے 2-3 ہزار روپے کی ضرورت تھی, لیکن جب یہ کام کیا تھا تو وہ مطلب پہلا پھر ہمارا پنڈی کا تھا, پنڈی ہم یہ چرس وغیرہ لے گئے تھے, میں بھی تھا وہ بھی تھا. تو انہوں نے مجھے اس کو 20 ملے تھے اور مجھے 5 اس نے دیے تھے پھر 5000. جی. اچھا تم مجھے یہ بتاؤ بچے کہ آپ جب پہلی مرتبہ آئے ہو, ڈر نہیں لگا آپ کو پشاور آتے ہوئے کہ یار میں جا رہا ہوں پتہ نہیں کدھر مجھے یہ جو ہے نا نارکوٹکس حوالے کریں گے اور میں راستے میں کہیں پکڑا نہ جاؤں؟ ڈر تو بہت لگا تھا مطلب, پر مجبوری وغیرہ بھی تھی, پیسے بھی ادھر میں نے دینے تھے. مطلب یہ کس نے موٹیویٹ کیا کہ یہ یار کچھ بھی نہیں ہے اور بس نہیں پکڑا جاتا؟ مدرسے والے لڑکے نے موٹیویٹ کیا تھا کہ اس میں کچھ نہیں ہوتا, میں بھی کر رہا ہوں تم بھی کرو تو کچھ مطلب نہیں ہوگا نا, کبھی بھی کچھ نہیں ہوگا. اس نے ذرا وہ دیا ہوا تھا. اچھا مجھے یہ بتاؤ کہ جو آپ کا دوست ہے مدرسے والا, وہ آپ کی ایج کا ہے؟ جی وہ مجھ سے 3 مہینے بڑا ہے. مطلب آپ کی آلموسٹ آپ کی اور اس کی ایک ہی ایج ہے؟ ایک ہی ایج ہے جی. لالا تاسو دې خبرې ته کا خیال وکړئ چې لکه مطلب هغه چې کم دی فیسیلیټیټ کوي لګیا دی یا موټیویټ کوي لګیا دی, هغه هم د عمر ماشوم دی. دا زمونږ دپاره یو المیه ده چې دا کل کم طرف ته روان دی. هغه ماشوم بچا تیار کړي چې دومره برابر کړي چې راځه دا کار. اوس زه د دنه یو ډېر دغه کوېسچن کوم امپورټنټ, آپ جب پہلی مرتبہ گئے اور یہ آپ کو نارکوٹکس دے رہے تھے تو انہوں نے کس چیز میں نارکوٹکس دی آپ کو؟ یہ انہوں نے اسی LCD میں ڈال کے دی. مطلب پہلے کوئی اور LCD تھی چھوٹی سی تھی نا, وہ اسی نہیں پکڑی تھی. میں الگ سیٹ پہ بیٹھ گیا تھا, وہ الگ سیٹ پہ بیٹھ گیا تھا. وہ ہم پنڈی لے گئے تھے پھر ودائی منڈی موڑ, تو وہ ادھر ہی بندے نے لے لیا تھا, اس کو پیسے دیے تھے. اچھا دوسری بات کہ جب یہ ہیروئن یا چرس وغیرہ LCD میں بند کرتے تھے تو آپ کے سامنے بند کرتے تھے کہ نہیں, مطلب کہیں اور انہوں نے بند کر کے آپ کو تیار LCD لا کے دیے؟ جی نہیں, یہ لوگ میرے سامنے کبھی بھی نہیں بند کیا. مطلب یہ لوگ الگ بند کرتے تھے, الگ کمرے ہیں, مجھے کمرے میں بٹھا کے, تو جدھر صاحب بیٹھے ہوتے تھے ادھر بٹھا کے یہ لوگ خود اکیلے جاتے تھے. وہ لڑکا بھی جاتا تھا, جس کا سامان ہوتا تھا وہ بھی جاتا تھا. وہ ادھر سارا کچھ سیٹنگ میٹنگ جو بھی ہوتی ہے وہ کر کے ٹیپ شیپ اوپر لگا کے, تو پھر اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا یہ سب کچھ؟ دیکھا اپنی آنکھوں سے. بچے آپ سے میں بہت مطلب امپورٹنٹ کویسچن کر رہا ہوں. جو LCD انہوں نے بند کر کے آپ کو دی, کیا آپ کو یہ نہیں لگا, کبھی سوچا نہیں ہے ہو سکتا ہے اس میں منشیات ہی نہ ہو, اس نے بوم لگا کے آپ کو دے دیا؟ جی ایسی سوچ تو مجھے کبھی نہیں ہے. اگر ایسا ہوتا تو اللہ ان کو اصل میں غارہ کرے, ابھی بھی غارہ کی کرے ان کو, اور لڑکوں کو بھی خراب کرے. میں تو آپ سے بھی کہوں گا کہ اس بندے کو پکڑ لیجئے, دونوں کو جو ہیں, آپ کو میں نے نام بھی کل بتائے, تو ان دونوں کو پکڑ لیجئے. سر ماشومانو نه کار مخلي, خو تاسو دا طریقې واردات وګورئ, زمونږ د ملک حالاتو ته وګورئ. دا ماشوم دی, دته خو صرف 3,000 او 15,000 روپۍ خپل ښکاري. دا له کنسیلډ چې کوم دی نو LCD ورکړه, په دې کې ضروري نه ده چې منشیات دي, په دې کې هر څه کیدی شي. دا ماشوم دی, دا زه چې وایم چې دا کیس زمونږ لپاره ډېر الارمینګ دی. دا په دې کې دننه هر څه کیدی شو, په دې کې صرف منشیات نه شو کیدی, په دې کې هر څه کیدی شو. او دا چې کوم دی نو بس دله ورکړی دی او دله خپل 15,000 روپو فکر دی. اور یہ 5,000 روپے کا آپ نے کیا کرنا تھا؟ یہ ادھر ہی میں نے مدرسے وغیرہ میں لگائے تھے, اور 1-2 بندوں سے ادھار لیا تھا, ان کو واپس کیا تھا میں نے. یہ عدنان صاحب ابھی یہ رو رہا ہے, اس سے پوچھے یہ رو کیوں رہا ہے؟ ابھی کیوں رو رہے ہو آپ؟ اپنی زندگی پہ پچھتاوا ہے. بچے یہ جو آپ ہل رہے ہو نا بار بار, یہ وہ مدرسے والی عادت ہے آپ کی؟ جی
ذکر اسکار ابھی جو تم ہل رہے ہو تو وہی ذرا ذرا دل میں کر رہا ہوں, اللہ کا نام لے رہا ہوں, مطلب دل میں. دادا سے مشہور نزلان صاحب کا نا جی چې دا مطلب دینی علوم سره هم تړلې ده کنه. بالکل جی همداسې ده. زه تاسو ته وایم چې دا هر یو خبره زمونږ دپاره د درد باعث ده. دا هر یو خبره د اوښ کې چې کوم دي نو دا کیمره خو نه یې نه لګیا دي, زه یې وینم تاسو یې نه لګیا. دا دروغجن نه دی, دا رښتینی ماشوم دی. زما هم لس کاله سروس شو په دې ډپارټمنټ کې. دې کرسۍ باندې چې مخې ته موږ ته څوک کینی او کله موږ انټروګیشن سټارټ کو دغه کو رنګ بهانې دروغ. دې ماشوم یو ځل د بیګانه یو خبر دروغ نه ده کړې. هغه او د په دغه کې دونه خبرو کې تاسو ګورئ یو رواني ده, دین خلی نه لګیا دی په خپلو خبرو کې. رښتیا وایي یو فلو ده د په کیسه کې چې هغه او څه پټی نه لګیا دی. جرم ته شوی دی خو سچائی ده پدی سڑی کی. ابھی مجھے یہ بتاؤ, آپ کے بہن بھائی جو ہے نا سارے وہ سارے پڑھتے ہیں؟ جی سارے پڑھتے ہیں. اچھا. جو جو سب سے بڑے ہیں وہ یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں اسلام آباد پنڈی میں نا, اور جو درمیانے ہیں وہ کالج میں پڑھتے ہیں. دو بھائی ہیں میرے بڑے. مطلب تینوں جو ہو نا آپ مطلب تعلیم حاصل کرنے والے ہو. جب آپ یہ پیسے گھر لے کے جاتے تھے آپ کو تو والد صاحب 100-200 روپے جو ہے نا آپ کو پاکٹ منی دیتے تھے. تو جب آپ کے پاس اس طرح اچانک سے جو ہے نا 5-6 ہزار روپے آپ, تو گھر پہ کسی کو پتہ نہیں چلا اس بچے کے پاس پیسے آئے ہوئے ہیں؟ جی بس وہ ذرا میں مدرسے میں بیگ میں رکھ کے آتا تھا, مطلب 100-200 صرف ساتھ گھر لے کے جاتا تھا, وہ کھاتا تھا. امی کو بھی مطلب کبھی کبھی چاکلیٹ پاپڑ شاپڑ لے آتا تھا, وہ دے دیتا تھا. گھر میں مطلب آپ نے وہ پیسے شو نہیں کیے کسی طریقے سے بھی؟ جی کبھی نہیں شو کیا. اچھا یہ مجھے بتاؤ کہ آپ سیکنڈ ٹائم جب آئے یہاں سے ہیروئن لے کر گئے اسکرین میں, وہ LCD اسکرین میں, وہ کہاں لے کر گئے تھے آپ؟ وہ ہم سرگودا لے گئے تھے, وہ ساتھ ہی تھا, مطلب دوسرا لڑکا بھی مدرسے والا. اس جگہ سے آپ یہ ہیروئن آپ کو بند کر کے دی جاتی تھی نا, ادھر آپ کی ایج کے بچے جاتے تھے؟ نہیں مجھ سے بڑی ایج کے بھی ہیں, لیکن جو ابھی ہیں نا ادھر جب میں آ رہا تھا ادھر 3 میری ایج کے بندے ہیں. ایک ان میں جو سب سے بڑا تھا نا وہ 22-23 سال کا تھا, باقی 2 اس سے چھوٹے تھے. ان کو میں چاہتا ہوں آپ ان کو ہی منع کر دو, جو مین بندہ ہے اس کو آپ پکڑ لیجئے تو پھر ایک بچوں والا کام ہی ختم ہو جائے گا. انشاءاللہ میں نے اس کو رات کو کہا بھی ہے, اس نے جو ڈیٹیل دی ہے اس پہ ہم آپ کو لالا میں نے پہلے بھی بتایا کہ انویسٹیگیشن ہمارا یہ کام ہی ہوتا ہے کہ آپ جو انفارمیشن ہمیں دے رہے اس پہ ہم کارروائی کرتے ہیں اور ان لوگوں تک ہماری گرفت پہنچتی ہے. وہ ٹھیک ہے, ان کو جب ابھی پتہ چلے گا کہ آپ اریسٹ ہو گئے ہو وہ کچھ ٹائم کے لیے جو ہے نا ادھر ادھر بھاگ جائیں گے, ٹھیک ہے, لیکن ہم ان کے پیچھے لگے رہتے ہیں. پھر اس کو پکڑنے میں تھوڑا بہت ٹائم لگ جاتا ہے, ہمیں 2-3-4 مہینے لگ جاتے ہیں, لیکن وہ انشاءاللہ وہ گرفتار ہوں گے اور وہ قانون کی گرفت میں آئیں گے. یہ پروگرام ریکارڈ کرنے کا مقصد بھی یہ تھا کہ جو آپ کی ایج کے اور بچے ہیں جو تعلیمی اداروں میں پڑھتے ہیں اور ان کے والدین کو نہیں پتہ اور وہ اسمگلنگ میں انوالوڈ ہیں. ہم بہت سارے یہاں پہ ڈرگ اویئرنیس کمپینز چلاتے ہیں, تو ہماری جو کمپین ہوتی ہے وہ ہم لوگ اسٹوڈنٹس کو اویئر کرتے ہیں کہ یار آپ منشیات کا استعمال نہ کریں. لیکن میرے خیال سے ابھی وہ اویئرنیس کمپین جو ہے نا اس کو ہمیں ڈرگ ایبیوز سے ڈرگ ٹریفکنگ کے لیے بھی جو ہے نا ان بچوں کو بتانا پڑے گا کہ آپ منشیات کا استعمال بھی نہ کریں, لیکن آپ منشیات اسمگل بھی نہ کریں. آپ کوئی نشہ کرتے ہو بچے؟ 1-2 دفعہ نسوار ڈالی اور سگریٹ 1 دفعہ پیا تھا, وہ ابو کو بتایا تھا میں نے, ابو نے مارا تھا. پھر کہتے ہیں دوبارہ نہیں پینا, میں نے نہیں پیا. پھر ابھی بچے کیا لگتا ہے آپ کو, آپ کے گھر میں پتہ چل گیا, کل پتہ چل گیا تھا ان کو, کیا لگتا ہے گھر میں کیا ماحول ہوگا ابھی آپ کا؟ ابھی آپ جب پکڑے گئے ہو, میرے سوال کا مقصد یہ ہے کہ جو آپ کے ایج کے بچے ہیں نا ان کو تھوڑا اندازہ ہو کہ پیچھے جب بندہ اریسٹ ہو جاتا ہے پھر پیچھے گھر میں کیا ہوتا ہے. کیا لگتا ہے آپ کو, کچھ پتہ ہے آپ کو؟ امی کا مجھے پتہ ہے, وہ رو رہی ہوں گی ابھی بھی, اور ابو ویسے بیمار ہے. اور
ډېره مهرباني ازلان صاحب ستاسو، منور صاحب ستاسو. نن زموږ ولس دا هم ګوري چې کوم افیسر تاسو د خپل جذباتو دغه او تاسو هم د دې معاشرې خلک په یو ملزم کې تاسو د خپل ورور تصویر ولیده او یقینا چې دا وخت هم د خبرونه چلی نو هغوی به حیران دي چې بھئی داسې هم کېږي. اخر یو جمله وایم بیا د خبرونه سرته رسي چې کوم مور پلار بې غوره شي نو د هغوی بچي اغوا شي، حالانکه د هغوی بچي د هغوی په کور کې وي خو اغوایي. لکه دې بچي ته وګوره چېرته بې غوري راغلی ده نو دا رکوټې بچې سمګلر شوی دی. ازلان صاحب ډېره مننه، ډېره شکریه. الله دې وکړي چې د دا ګرفتاري د یو داسې منزل متعین کړي چې دا یو باعزته شهري وګرځي. زمونږ جی لالا ستاسو ډېره مهرباني، تاسو رالی. نن د دې پروګرام مقصد د عمر هغه ماشومان، چونکې ستاسو پروګرام د هر عمر خلک ګوري، هغه مور پلار چې د عمر بچي دي هغه نوي مطلب ځوانان شوي دي او معمولی شان لالچ د پیسو دنه تاسو تپوسو کوي. ما دنه تپوسو کو کنه بیگا چې دا پیسې په سیکنډ ټایم زتا ته په اول ځل پیسو ضرورت، دویم ځل ته موبایل لپاره وړوکو ضرورتو لپاره دونه غټ قدم چې د هغې سزا در عمر قیده پورې چې ده. زه تاسو ته مطلب ووایم چې لکه دته اندازه نشته چې کوم هیروین د سره نیول شي د دې سزا عمر قید دی. بس بچے اللہ تجھے ہدایت دے، ٹھیک ہے تمہارے ہاتھ میں ہتھکڑیاں تو نہیں جچتی، اللہ تمہیں ہدایت دے. قدرمن زموږ د خپرونه سر ترشي هم د دې دعا سره بهر د مازیګر مانګلو هم کیږي او لوی نوم د الله تعالی دې زموږ د بچیانو حفاظت وکړي. یو جان منه سر